لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اما بعد۔ سلسلہ ناظرین کے سوالوں کے جواب دینے کا، ناظرین میں سے ایک نے ہمارے کسی ویڈیو کے کمنٹس میں اپنا سوال لکھا ہے کہ اگر کوئی سنت نماز کے آخری 2 رکعت میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھا یا سورہ نہیں ملایا، 3 بار بس سبحان اللہ پڑھ لیا، جیسے فرض نمازوں میں ایسا کر لینے سے نماز ہو جاتی ہے، تو کیا سنت یا نفل میں بھی ایسا کرنے سے نماز ہو جائے گی؟ یا پھر اگر کوئی ایسا کر کے سجدہ سہو کر لیا، نے بھول گیا آخری 2 رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا یا سورہ ملانا، اور پھر اس بندے نے آخری میں سجدہ سہو کر لیا، نماز ہوگی یا نہیں؟ آئیے توجہ کے ساتھ جواب سنیے۔ فرض نماز کی 3 اور 4 رکعت میں صرف سورہ فاتحہ پر اکتفا کرنا یہ تو سنت ہے۔ اگر آپ فرض نماز پڑھ رہے ہیں تو فرض نماز میں آخری 2 رکعت میں صرف سورہ فاتحہ پڑھنا یہ مسنون ہے، لیکن اگر کوئی بھولے سے سورت بھی پڑھ لیتا ہے تو اس سے سجدہ سہو واجب نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ اور یہ تو فرض کی بات ہوئی۔ سنت مؤکدہ، سنت غیر مؤکدہ اور نفل کی تمام رکعتوں میں، سنت مؤکدہ، سنت غیر مؤکدہ اور نفل نمازوں کی اگر یہ 4 رکعت کر کے نیت باندھے ہیں تو ان کی تمام رکعتوں میں، شروع کی 2 رکعت میں بھی، آخر کے بھی 2 رکعت میں بھی سورہ فاتحہ کے ساتھ سورہ ملانا یہ واجب ہے۔ سورہ فاتحہ کے ساتھ سورہ ملانا واجب ہے۔ لہٰذا اگر سنت مؤکدہ یا غیر مؤکدہ یا کسی بھی نفل نماز کی 3 یا 4 رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ پڑھنا بھول گیا تو سجدہ سہو واجب ہوگا، ٹھیک ہے؟ اب جب سنت مؤکدہ غیر مؤکدہ دونوں طرح کی اور نفل نماز کے آخری 2 رکعت میں بھی سورہ ملانا واجب ہے، تو اب اگر اس کو کوئی جان بوجھ کر چھوڑ دیتا ہے تو جان بوجھ کر چھوڑنے والا تو واجب کو جان بوجھ کر چھوڑنے والا ہوا، اور نماز میں اگر واجب کوئی جان بوجھ کر چھوڑتا ہے تو وہ نماز ہوتی ہی نہیں، وہ نماز کو دہرانا پڑتا ہے۔ اور اگر واجب کو بھول سے چھوڑا ہے، غلطی سے چھوڑا ہے، یاد نہیں رہا اور واجب چھوڑ دیا ہے تو سجدہ سہو سے نماز پوری ہو جاتی ہے۔ تو اب آپ نے جو سوال کیا آپ خیال رکھیں، اگر جان بوجھ کر کوئی سنت و نفل کی آخری 2 رکعت میں سورہ نہیں ملاتا ہے تو نماز ہوگی ہی نہیں، اور اگر بھولے سے ایسا کرتا ہے تو اس کو سجدہ سہو واجب ہوگا۔ سجدہ سہو کریں گے تو نماز ہو جائے گی، سجدہ سہو نہیں کریں گے تو وہ نماز بھی نہیں ہوگی، یاد رکھیں۔ اور اسی تعلق سے فتویٰ ہندیہ میں ہے کہ وَتَجِبُ قِرَأَةُ الْفَاتِحَةِ وَضَمُّ السُّورَةِ اَوْ مَا يَقُومُ مَقَامَهَا مِنْ 3 آیَاتٍ قِصَارٍ اَوْ آیَةٍ طَوِیلَةٍ فِی الْأُولَیَیْن بَعْدَ الْفَاتِحَةِ قَضَا فِی النَّہْرِ الْفَائِقِ وَفِی جَمِیعِ رَکْعَاتِ النَّفْلِ وَالْوِتْرِ ہَکَذَا فِی بَحْرِ الرَّائِق، ٹھیک ہے؟ جلد 1 صفحہ 171 میں یہی بات لکھی ہے کہ اگر آپ فرض نماز پڑھ رہے ہیں تو فرض نماز میں تو شروع کی 2 رکعت میں آپ کو سورہ ملانا یہ واجب ہے، اور باقی جو سنت اور نفل نماز ہے، وتر ہے، ان کے آخری رکعتوں میں بھی سورہ ملانا واجب ہوتا ہے۔ فتویٰ ہندیہ مطلب فتویٰ عالمگیری میں بھی اسی طرح کی باتیں لکھی ہے۔ تو فتویٰ کی کتاب ہو، فقہا کی کتابیں ہوں، مسائل کی کتابیں ہوں، تمام میں یہی مسئلہ لکھا ہے کہ سنت اور نفل نماز کے آخری 2 رکعتوں میں بھی سورہ ملانا واجب ہے۔ جان بوجھ کے نہیں ملائیں گے تو نماز ہی نہیں ہوگی، بھولے سے اگر چھوٹ جاتا ہے تو ایسی صورت میں سجدہ سہو کرنا پڑے گا، سجدہ سہو سے نماز ہو جائے گی۔ امید ہے میری بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اللہ کریم ہم سب کو شریعت کے تمام مسائل سیکھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔